نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. ایک شیخ تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا ایک خوبی ہونی چاہیے ہر شاگرد کے اندر. جو شاگرد تھے انہوں نے کہا صبر ہونا چاہیے، کسی نے کہا استقامت ہونی چاہیے، اسٹیڈ فاسٹنس ہونی چاہیے. بٹ ایک وہ جو آنسر ڈھونڈ رہے تھے نا شیخ، وہ آنسر نہیں مل رہا تھا. تو میں پوچھ رہی ہوں آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آ رہی ہے؟ شوق ہونا چاہیے جی. انہوں نے کہا he said to find pleasure in seeking knowledge. یہ ہم تھک رہے ہوتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، فزیکلی بھی ہم لوگ ویک ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ all this becomes insignificant جو آپ کو پلیزر مل رہا ہوتا ہے in reading, researching and learning the religion of Allah. جو آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو مٹھاس ہے، ہم سب کو اس کی ٹو میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں مٹھاس ملے. اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. ابن الجوزی said that during the sweetness of my pursuit of knowledge I would endure hardships that were to me sweeter than honey because of what I was seeking and hoping for. پھر وہ سناتے ہیں کہ I used to take with me dry pieces of bread. وہ روٹی، سوکھی روٹی لے کے جاتے تھے، حدیث کی تلاش میں جاتے تھے. And he says that I would sit by the river and I could not eat the bread except near water. Why? Because وہ اتنی سوکھی تھی اور وہ اس کو کھا نہیں سکتے تھے، تو وہ پانی میں تھوڑا ڈبو کے کھاتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ yet my soul aspiration saw nothing except the pleasure of attaining knowledge. And because of that, I became known for my extensive listening to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his characteristics and manners and the conditions of his companions and the tabain. ان کا دل جو تھا سننے میں کہ وہ جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، اس میں ان کو وہ مٹھاس ملتی تھی. We are reading about our beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, his guidance to us, his mannerisms اور ان کا اخلاق. ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لے کر آئیں. آج انشاءاللہ ہم بہت پیارا چیپٹر پڑھیں، وہ ہے الہدیۃ. ہدایہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوئے گا تحفہ، ہدیہ دینا، ہدیہ لینا. انٹرسٹنگلی ایک اور مطلب اس کا ہے دلہن، کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے اور she is taken care of by her family and then she is presented as a تحفہ to her husband. ایک اور مطلب اسی روٹ ورڈ سے بھی آتا ہے، وہ ہے ہدایت، گائیڈنس. ایک اور ہادا جو ہوتا ہے از لائک اے ون ڈش پارٹی، کہ آپ سارے مل کے چیزیں لے کر آتے اور مل جل کے شیئر کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا انسٹیڈ آف سیئنگ کہ I'll pay for myself, I'll pay فار ایگزامپل ردا. گفٹ دینا ہے، اس کا جو بیسک پرنسپل ہے is to give to each other اور محبت. تحفہ دینے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کینہ ہوتا ہے دلوں کا ختم ہو جاتا ہے، آپس میں دل نرم ہوتے ہیں، دل جڑتے ہیں. سو ریممبر جب دل جڑیں گے تو ایک اسٹرانگ کمیونٹی بھی بنے گی. اینڈ ریممبر یہ جو تحفہ دینا از irrelevant کہ اس کی مانیٹری ویلیو کتنی ہے. اس لیے تحفہ جو ہے ضروری نہیں ہے کوئی مالی تحفہ ہوئے. انسان ایک دوسرے سے محبت سے بات کر کے، انسان کو کچھ سکھا کے، وہ بھی تحفہ ہوتا ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندان میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن سے نہیں مل رہی. ایک عجیب کشمکش ہم دیکھ رہے ہیں ان سوسائٹی جنرلی.
سورۃ النمل آیا نمبر 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی کوئین شیبا کی جو بلقیس تھیں، اور وہ کس طرح سے آزما رہی تھیں سلیمان علیہ السلام کو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھیں کیا یہ ایک بادشاہ ہے جو ندیدہ بادشاہ ہے یا ایک صالح پیغمبر ہیں۔ This was a very important strategy guiding her to avoid a war. So imagine how important it was to gift. So she resorted to peaceful means. اور ہمیں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام was not interested in this bribery. یہ بیوٹی ہے اسلام کی کہ کس طرح سے تحفہ جو ہے جب اس کی نیت درست نہیں ہوئے گی تو اس کو لینا بھی درست نہیں ہوئے گا۔ رواہ ابو یعلا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحبو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ اینٹ جو ہوتے ہیں جب ان کو اکٹھے کیا جاتا ہے، سیمنٹ لگتی ہے، اس سے ایک دیوار بن جاتی ہے، they're so close to each other. تو ایموشنز ہمارے اندر ہیں، اینٹوں میں تو نہیں ہے، تو yet they're so close but they're so apart. تو انسان جو ہے ہمیں اکٹھے رہنا بھی ہے اور ہمیں اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا بھی سیکھنا ہے۔ اور ایک سنت جو ہمیں پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے کہ تحفے جو ہیں ایک طریقہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ محبت کا اظہار one form is to present each other gifts. ہدیہ اور زکوٰۃ ڈفرینٹ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہماری زندگی میں obligation ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے خیر ملتی ہمیں۔ جو ہدیہ ہے نا اس سے محبت ملتی۔ انسان جب فوکس کرتا ہے اپنے پیاروں کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا میری زندگی میں مجھے کیا کیا کچھ دیا ہے، تو جب تھوڑا سا آپ کے ساتھ کٹ بھی ہوئے، تھوڑا سا سلپ بھی کر جائے، آپ کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھے جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ پھر درگزر کر جائیں گے۔ So this is all about understanding how much others have given to us. And یہ جو giving gifts ہے نا، monetary بھی ہو سکتے ہیں، tangible بھی ہو سکتے ہیں، intangible بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی کو پیار سے اچھی سی بات کہہ دیں، وہ بھی ایک تحفہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے گھر سے ہم سب نے شروع کرنا ہے یہ تحفے کا کام کرنا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوسائٹی میں ایک ایکسٹریم آ گئی جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تحفے دینا تو بس ایک ریچول بن گئی ہے۔ ہاں دیٹس ٹرو سرٹن ایکسٹینٹ کہ آپ نے کہیں جانا ہے، کسی کو ملنا ہے، کسی کی شادی پہ جانا ہے، یا آپ کو بس ایک ٹک مارک کرنا ہے کہ میں نے یہ تحفہ دیا ہے، ایک ریچولسٹک اپروچ بن گیا۔ اینڈ دین دیر از ون اپروچ ان وچ وی آلسو سے کہ کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے درمیان ہم نے آنا ہے، بلیک اینڈ وائٹ لائنز نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اف یو آر وزٹنگ میٹنگ یور فرینڈز اینڈ یو ہیونٹ ہیڈ دا ٹائم، نہ وقت تھا کہ آپ سب کے لیے کچھ لیں، تو اٹس آل رائٹ آلسو۔ جو بھی تحفہ ہم دیں اس کو محبت کے لیے دیں، خوشی کے لیے دیں، اور جو چیز بینیفٹ کرے گی ریسیور کو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ریسیو کرنے والا ہے اس کی پسند الگ ہے آپ سے، کوئی بات نہیں، وہ پھر آگے دے دے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو تحفے دیتے تھے اینڈ وہ گول گھوم کے واپس اسی کے پاس آ جاتا تھا جس نے انیشیٹ کیا تھا۔ کیا وہ قبول کر لے؟ جی، بیکاز وہ سارا سرکل ادھر سے ادھر 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 کر کے خوشی سے لے لے، although that person will recognize اچھا یہ تو میں نے فلانے کو دیا تھا۔ If they get to know, it's fine also. Remember the key thing is that خوشی سے دیں اور دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہم دیں۔
اینڈ ریمبر سب سے بہترین چیز جو انسان دے گا وہ اپنے گھر والوں کے لیے دے گا. ہمیں پتہ چلتا ہے that the best dinar a man spends is the dinar that he spends on his dependents, مطلب بیوی بچوں پہ. And a dinar that a man spends on his mount in the cause of Allah. جو سواری پہ خرچ کرے گا انسان فی سبیل اللہ, whether it's جہاد یا کوئی کلاس میں جانے کے لیے, and a dinar that he spends on his companions in the cause of Allah. سبحان اللہ. تو ابو قلابہ جو تابعی تھے, he said کہ یہ this brings with the dependents. وہ حدیث جو کوٹ کریں which is narrated by Muslim, he tells us about this hierarchy جس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. پتہ ہے کہ اگر انسان واپس نہیں دے سکتا, فار ایگزامپل one cannot afford to give back a gift, یا like I mentioned ٹریول کر رہا ہے یا کوئی بزی ہے یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جائے اور تحفے خریدے اور دے آگے سے, اٹس فائن. انڈرسٹینڈ کہ بدلہ کیسے دے سکتا ہے انسان؟ دعا کر کے بھی, تعریف کر کے بھی. تعریف بہتر یہی ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس انسان کی تعریف کریں. تحفے جو ہے نا, کوشش کریں کہ دیکھیں اس کو پسند کیا. فار ایگزامپل ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کتاب کسی کو گفٹ کروں. یو نو دیٹ پرسن از ناٹ دیٹ فونڈ آف ریڈنگ. جو مین چیز ہم نے فوکس کرنی ہے خوشی پہ, تو کوئی کھانے کی چیز اس کے ساتھ کتاب کے دے دیں گے تو وہ خوشی محسوس کرے گا کھانے کی چیز سے, اور شاید وہ کتاب بھی اٹھا کے پڑھ لے. کچھ بھی نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو اوور ویلم نہ کریں, گلٹی نہ فیل کریں, آپ دعا دے دیں. That will suffice also. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو, تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو. مطلب آپ دعوت پہ گئے ہیں, آپ کو تحفہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں 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 مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے, پلیز تم واپس لے جاؤ, میرے گھر میں یہ بالکل کام کی نہیں ہے چیز. اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس طرح سے کوئی سینٹنس کہنے سے. لائک آئی مینشنڈ, آپ کے کام کی نہیں بھی ہے, آپ اس کو رکھ لیں اور آگے پاس آن کر دیں. اینڈ بٹ اگین ریمبر, جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کیا چیز پسند آئے گی. مین تھنگ از ٹو بی ہیپی, اور مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو. سو امپورٹنٹ. دعوت پہ بھی جا رہے ہیں, تحفہ بھی دے رہے ہیں, اینڈ یٹ وی آر روڈ دیر, یا کوئی ہم وی اسٹارٹ پکنگ اپ اے فائٹ. جہاں ہم جا رہے ہیں, ٹیک اے منٹ ٹو سی وائی آئی ایم گوئنگ, میری نیت کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے, اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. مسلم کی حدیث ہے. Think of all the flowers we have gifted to people. کبھی ہمیں پتا تھا یہ سنت ہے؟ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ بہت بڑا بوکے بنائیں زمین سے لے کے سیلنگ تک. آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوڈ خوشبو. اس قسم کا جو تحفہ ہے نا, یہ ایک ایموشنل ہیپینس بھی لے کر آتا. اٹ از اے گفٹ وچ میکس یو ہیپی. بی کیئرفل آف ادرس فیلنگز, میک دم فیل لوڈ. یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم عمل میں لے کر آئیں. اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس سارے لیسن میں ہے آر دا ایموشنز. بخاری کی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا, اور مجھے بازو اور پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے اسے بھی قبول کر لوں گا. One should happily accept a simple invitation also. کہ اگر ایک چیز بھی پکڑی ہے اور وہ سمپلی کھایا جا رہا ہے, جانا چاہیے ہمیں. دیکھیں ہر انسان cannot afford a big lavish feast, تو خوشی خوشی ہمیں جانا چاہیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,
اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا. کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کو کسی نے تحفہ دیا، آپ بھول گئے کس نے دیا، آپ نے اس کو دے دیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ لے لیں. شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے اور بہت سیریس معاملہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو بہت محتاط رہنا چاہیے شوہر کو کہ وہ ڈیمانڈ کرنے لگ جائے کہ جو اس نے دیا ہوا اپنی بیوی کو وہ اس کو واپس دے. ہاں اگر وہ ویسے ہی نارم کے طور پہ ولنگلی واپس دینا چاہ رہی ہے دیٹ از فائن. اگر ان کی انبن ہو گئی اور وہ خوشی سے اپنا دینا چاہ رہی کہ ٹھیک ہے یہ بھی جو تم نے دیا ہے واپس لے لو، دیٹس فائن. اگر انسان کی منگنی ٹوٹ جائے اور اگر وہ نشانی جو دی ہوئی فار ایگزامپل اے ویری ایکسپینسو ڈائمنڈ رنگ اور وہ واپس دے دے، اٹس اوکے. وہ بھی بیکاز وہ تو اب رشتہ رہا ہی نہیں نا جس کی وجہ سے وہ رنگ دی گئی تھی اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں اسکالرز سے کہ اٹ از پرمیسیبل ٹو ریٹرن دا انگیجمنٹ گفٹس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دو بہنوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور ایک بہن کہنے لگی جو ساری چیزیں میں نے تمہیں دی تھی لے کر آؤ واپس، تو یہ ناپسندیدہ ہے. تو اٹس جسٹ ٹو ٹیل اس کہ ہاؤ مچ اٹ از ڈس لائکڈ کہ ٹو ٹیک بیک گفٹس لائک دس. Narrated Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu in Abu Dawud that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever is given a gift should give a return for it if he has the means. If he does not find the means, then he must praise the gift giver. Giving knowledge is also a gift. اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز سکھائی تو دیکھیں the beautiful balance، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں وداؤٹ ایگزیجریشن. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے بہت سیکھا استاد کو اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ. مبالغہ آرائی سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یو آر دا بیسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ دا بیوٹیفل بیلنس دیٹ ہی مسٹ پریز دا گفٹ گیور فار ہو ایور پریزز ہم then indeed he has been grateful to him. کہ اس نے اپنے شکر کا اظہار کیا جس نے اس کو تحفہ دیا. And whoever conceals his favor، مطلب کہ آپ اس کو کوئی اپریشیٹ ہی نہ کریں، اکنالج ہی نہ کریں، بس تحفہ لے لیا and that's it. Then indeed he has been ungrateful to. Beauty of these ahadith which I feel how to get close to each other. تحفہ دینا، تحفہ لینا، لیکن اگر آپ کو خوش بھی نہ کرے تحفہ، look for the love of the person. Focus on the fact کہ وہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہے. ہمارا دین ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف یور بجٹ، آؤٹ آف یور کہ مجھے دکھانا ہے آئی ایم کمپیٹنگ ود ادرز، باقی کیا لے کر آئیں، اتنے بڑے ڈبے لے کر آئے اور میرا تو اتنا چھوٹا سا. اس میں مت پڑے ہم لوگ سب. فوکس آن ہدیہ کہ وٹ ایور یو گیو فار لو اینڈ اگلے کو خوش کرنے کی بات. آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن میں اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں آج کے لیسن میں؟ پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی ردا. کتنی آسان ہے ہماری زندگی اگر ہم اکارڈنگلی دین کو فالو کریں. ہم نے خود اپنی زندگیوں کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے. جیسے کوئی گفٹ دینا ہو اس پہ خواہ میں اسٹریس لیتے ہیں، اور ہم نے کیا دینا ہے، اس نے ہمیں یہ دیا ہم کتنا ریٹرن کریں. تو آپ نے جیسے اتنا اچھا یہ شیئر کیا کہ آپ نے ان سے بات کر لی، وہ ڈیزرٹ لے گئی، سچا گڈ آئیڈیا کہ ہم کتنا دوسروں کے لیے بھی آسان ہے اور ہمارے خود کے لیے بھی کتنی آسان، سچا سمپل تھنگ. بہت اچھا لگا. جی آسیہ. ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو دیکھ کے گفٹ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے گفٹ دینا چاہیے کہ ہماری پاکٹ میں کتنا ہے، اور اگلے کے اوپر برڈن بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اگر آپ کو اس سے واپس نہیں ملے تو آپ نے دے دیا سو واپسی کی امید نہ رکھیں. اینڈ آسیہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپ توقع نہ رکھیں. جی فائزہ. بالکل، آپ سب نے بہت صحیح باتیں کری کہ ہم نے اس کو بہت کمپلیکیٹ کر لیا اس چیز کو، اور اس کو ہم نے کمپلشن کر لیا، بہت اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. بجائے اس خوشی کی چیز کو وہ ایک الجھن بن جاتی ہے، ایک سوچ بن جاتی ہے. کہیں جانا ہے تو ایک مشکل کہ اب کیا لے کے جائیں، کوئی دعوت آ گئی تو مشکل،
بجٹ ہے نہیں ہے، لیکن ہم اتنے پریشرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم ناخوشی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد ختم ہو گیا ہدیہ دینے کا اگر وہ خوشی سے ہی نہ دیا جائے تو۔ ایبسولوٹلی. چلیں سعدیہ، آپ کی کیا ایموشنز ہیں ٹوڈے؟ مرینا پا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک تھا آج. بٹ I was just wondering that یہ جو ہم سارے ٹاپکس پڑھ رہے ہیں they are equations of developing relationships with each other. اب وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، بٹ اینڈ دین اٹ گوز ٹو ایموشنل انٹیلیجنس. اب وہ آپ you're conversing with somebody, you're giving a gift to somebody, you have to think of what is convenient to them. Don't make the other person uncomfortable. دیکھیں again we come back to the purpose of gifting is to create a stronger community, stronger bond, stronger love. If you feel the other person is getting overwhelmed, اس کو نہیں یہ تو آپ اس کو کوئی چھوٹی چیز جو اس کی which is makes that person comfortable کوئی ایسی پریکٹیکل چیز بھی دے سکتے. تو وہ جیسے ابھی بات کی تھی سعدیہ نے، we have to use emotional intelligence where we can, we should apply. جی راہیلہ، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ تحفے تو دینے چاہیے، مگر یہ کہ تحفے جو ہیں وہ انڈر دا ٹیبل والے تحفے نہ دیے جائیں، بلکہ اپنی بھی دل کی خوشی سے اور دوسرے کو بھی خوش کرنے کے لیے، اور کوشش ہو کہ اس کی ضرورت، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اس کی ضرورت بھی آپ جانتے ہوں گے کہ کیا چیز پسند کریں گے، تو اس کے مطابق دیے جائیں. You can reject a gift if it is given for bribery purposes. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو کوئی رشوت دینا چاہ رہا ہے یا کوئی غلط کام کروانا چاہ رہا ہے آپ سے، تو آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وہ والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ واپس اس طرح سے ہونا گفٹ از ناٹ لائکڈ، تو خود بھی واپس لینا تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ریجیکٹ کرنا بھی انسان کو کر سکتا ہے. May Allah give us that sweetness, may Allah give us that level of iman, may Allah give barakah in our homes and in our dealings with each other. Jazakallah khairan kaseera. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.